ایمان اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بالمقابل کائنات کی کوئی نعمت عظمت اور فوقیت کے عنوان سے اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان والی عظیم نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے، دل سے اس کی تصدیق اور زبان سے اس کا اقرار اور بدن اور جوارح سے اس کو عملی طور پہ برپا کر دینا، یہی ایمان اور اسلام ہے۔ اس کلمے کے پڑھ لینے کے بعد من چاہی زندگی کا خاتمہ اور رب چاہی زندگی مطلوب اور مقصود بن جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص ہو جب وہ اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے اپنے آپ کو اسلامی قوانین کا پابند کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس کی فکر و نظر اور اس کے اعضاء و جوارح اسلامی قوانین اور اسلامی عقائد کے پابند ہو جانے چاہیے۔ دل سے اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دے اور زبان سے اس نے اس کا اقرار کر لیا، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی من چاہی زندگی کے خاتمے کا عہد کر لیا کہ اے میرے رب، اب میں اپنی من چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، اللہ کے قانون اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانا یہ میری زندگی کا بنیادی مقصد ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے اور اس کا کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو اب ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یہ بات ہمارے فرائض منصبی میں داخل اور شامل ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کے قوانین اور اس کے رسول علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزاریں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ ابھی خطبے میں فارغ ہو کر میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو اور اس کی افادیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی، آئینی زندگی کو اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زوج دراصل ایک ایسی شے کہ جس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کا زوج کہلاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں مرد اور عورت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ زوج استعمال کیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، اس میں جو مرد اور عورت ہیں، ایک دوسرے کے لیے زوج بنایا ہے، یعنی ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مربوط کر دیا ہے کہ یہ زوج اور دوسرا زوج ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ جوڑے ہم نے اس لیے بنائے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعہ سے سکون حاصل کرو۔ یعنی اس ازدواجی زندگی کا مقصد ہے باہمی ربط، باہمی محبت اور باہمی تعلق اتنا گہرا اور مضبوط ہو کہ اس میں ایک دوسرے کو سکون حاصل کرنے کے لیے یہ ازدواجی زندگی ایک اہم ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس طرح کی ہدایات دی ہیں اور ان کو سمجھایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بہت اہمیت کے ساتھ میں انجام دینی چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی کو کتنے حسین پیرائے میں تعبیر کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں. بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. بیویاں شوہروں کے لیے لباس بن کر رہیں اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے لباس بن کر رہیں. یہ قرآن کی بڑی اہم تعبیر ہے اور اتنا آسان اور عام فہم اسلوب ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی حقیقت کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا پہلا کام کہ وہ عیوب کو چھپاتا ہے، نقائص کو چھپا کر رکھتا ہے. گویا کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، وہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والی ہوتی ہیں. بیویاں اپنے شوہروں کے عیوب کے لیے پردہ بن جاتی ہیں اور شوہر بھی اپنی بیویوں کے عیوب کے لیے پردہ بن جاتے ہیں. اگر یہ پردہ نہ ہو اور یہ رازدار ایک دوسرے کے نہ بنے تو پھر انسان کے بہت سارے عیوب عام لوگوں کے سامنے آ جائیں، جس سے کہ سماج اور معاشرے میں ان کی زندگی اجیرن بن جائے. ایک اور تعبیر یہ ہے کہ لباس انسان کے بدن کے لیے زینت بھی بنتا ہے. گویا کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے زینت اور بیوی اپنے شوہر کے لیے زینت ہے. اسی طرح ایک لباس کا کام ہے کہ وہ بدن سے قریب رہتا ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے ایک دوسرے کے قریب رہنے کی کوشش کریں. اگر کسی کام سے کہیں باہر جانا بھی ہے تو فکر و نظر اور خیال کے لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب رہنا بہت ضروری ہے. تو قرآن کی یہ تعبیر کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں کے قرب کو، ان کی محبت کو، ایک دوسرے کے لیے رازدار ہونے کو بیان کرتا ہے. آئینی زندگی میں، اس ازدواجی زندگی میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی وہ باتیں جن کا تعلق خصوصی راز سے ہوتا ہے اپنے دوست کے سامنے، اپنے کسی متعلق کے سامنے، اپنے دوستوں کی محفل میں کبھی ان رازدارانہ باتوں کا تذکرہ نہ کرے جو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہیں. اسی طرح ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے وہ خصوصی راز جو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتے ہیں وہ اپنی سہیلی کے سامنے، اپنے کسی قریبی ملنے والی کے سامنے ہرگز بیان نہ کرے. اسلام اس سلسلے میں بڑی خصوصی ہدایات دیتا ہے. جب اس طرح اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن کے تناظر میں میاں بیوی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ان کا گھر جنت نشان بن جائے گا، پرسکون زندگی ان کو حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ قرار دی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ پوری دنیا میں کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں ہیں. انسان کی مرضی کا اگر اس میں کوئی دخل ہو تو عمومی طور پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی پیدا نہ ہو لڑکا پیدا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا غیبی نظام ہے. اس میں انسان کی اپنی خواہش اور اس میں انسان کی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں. قرآن میں اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے عطا کرتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کر دیتا ہے. اور اس کا آخری فیصلہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. پھر اس کے ہاں کوئی لڑکا بھی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ کا اپنا نظام ہے. تو لڑکوں اور لڑکیوں کی تخلیق یہ خالص اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے. وہ مردوں کے لیے عورتوں کی ضروریات اور عورتوں کے لیے مردوں کی ضروریات کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے ایسا غیبی نظام نافذ کر دیا ہے کہ انسانوں کی مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں رہا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے. مردوں کے لیے عورت کو بنایا اور عورت کو مردوں کے لیے جوڑا بنایا. اور اس ازدواجی زندگی اور اس جوڑے بنانے کا مقصد
اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے دریا سے سکون حاصل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی گھر میں اس ازدواجی زندگی میں سکون نہیں ہے، شوہر گھر میں آتا ہے بے پناہ بے چینی محسوس کرتا ہے، بیوی اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھٹن محسوس کرتی ہے، سکون نام کی چیز ان کے پاس نہیں ہے، سکون سے اس گھر میں محرومی ہے، تو پھر اپنے کردار پر، اپنی زندگی کے طرز پر غور کرنا ضروری ہوگا کہ شاید ہم اللہ کا کوئی قانون توڑ رہے ہیں، رسول علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم نے کوئی گناہ ایسا ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے یہ عظیم نعمت ہم سے چھن گئی۔ اللہ نے اس ازدواجی زندگی کا مقصد سکون ٹھہرایا اور وہی ہم کو حاصل نہیں ہو رہا، اس میں ہماری کسی نہ کسی غلطی اور کسی نہ کسی گناہ کا ضرور دخل ہوگا۔ لہٰذا اپنی زندگی پہ غور کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں اور گناہوں سے پرہیز کریں۔ میری ایمان والی بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، اپنے گھر میں جب کبھی بے چینی محسوس ہو تو اس بات کو ضرور یقین کے درجے میں رکھیں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیا ہے، ہمارے گھر میں اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے جس کی پاداش میں اس بے چینی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ازدواجی زندگی تو اللہ نے بنائی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں محبت بنا دی، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت یہ اللہ نے ڈال دی ہے۔ یہاں پر پھر ہمیں ایک بار غور کرنا ہوگا کہ جس اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا اعلان قرآن میں کیا ہے، اگر ازدواجی زندگی میں شوہر کو بیوی سے محبت نہیں اور بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں، بجائے محبت کے نفرت ہے نفرت، تو پھر اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر، اپنی زندگی کے طرز پر گہری نظر ڈال کر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم کوئی گناہ ضرور کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی میں ضرور مبتلا ہیں جس کا عذاب اور اس کا وبال اس نفرت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ شوہر کو بیوی سے محبت نہ رہی، نفرت پیدا ہو گئی، بیوی کو شوہر سے محبت نہ رہی، نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ گناہوں کا خمیازہ ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ گناہوں کا اثر ہے۔ فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، انشاءاللہ وہ نفرت محبت میں ضرور تبدیل ہوگی، وہ جو دوری پیدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرب میں ضرور تبدیل کر دے گا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، پھر فرمایا کہ وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان یعنی ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے پر رحم کرنے کی صفت بھی رکھی ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، مودہ اور رحمہ۔ مفسرین نے اس سلسلے میں ایک اور وضاحت کی ہے، وہ میں عرض کر دوں، بہت مفید ہے۔ ازدواجی زندگی کے عمومی طور پہ دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جوانی اور شباب کا عالم ہوتا ہے، میاں اور بیوی دونوں اس زندگی سے گزرتے ہیں، تو اگر کبھی کسی موضوع پر کوئی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو جنسی ضرورت اس اختلاف کو اپنے آپ ختم کر دیتی ہے۔ وہ محبت کا دور ہے، وہ مودت کا دور ہے۔ جب تک دونوں جوان رہتے ہیں ایک دوسرے کو جنسی نقطہ نظر سے ایک دوسرے کی ضرورت باقی رہتی ہے، یہ محبت کا دور ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال زندگی میں وہ دور بھی آ جاتا ہے کہ جب اعضاء مزمحل ہو جاتے ہیں، کمزوریاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، دونوں پر ضعف طاری ہو جاتا ہے، وہ جنسی خواہش کی ضرورت، اس کی تسکین کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، جنسی خواہش تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دوسرے سے وہ مودت اور وہ محبت جو جنسی بنیاد پر ہوا کرتی تھی اس کا خاتمہ ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورحمہ، اب یقیناً ایک دوسرے کو جنسی عنوان سے، جنسی خواہش کے عنوان سے ضرورت باقی نہیں رہی ایک کو دوسرے کی، لیکن ایک دوسرے پر اب رحم کریں۔ ورحمہ، اب ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑھاپے میں شوہر یہ سوچے کہ یہی وہ میری بیوی ہے کہ جس نے جوانی میں ہر طرح سے
سے ہماری خدمت کی ہے، بیوی اس حال میں یہ سوچے کہ میرا یہی وہ شوہر ہے جس نے شباب کے عالم میں ہماری ہر خواہش کی تکمیل کی، لہذا ایک دوسرے پر رحم کھانے کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں میں پیدا کی ہے۔ غرض یہ کہ ازدواجی زندگی یہ بہت اہم زندگی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ہیں، اور اس ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بہت واضح طور پر متعین کر دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کو 4 چیزیں مل جائیں اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی، یعنی جس شخص کے اندر وہ 4 صفات پیدا ہو جائیں وہ ایسا ہے گویا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو حاصل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان 4 چیزوں میں پہلی چیز بتائی ہے قلبا شاکرا، شکر گزار دل۔ جس انسان کو شکر گزار دل حاصل ہو جائے بس سمجھیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پہلا زینہ اس نے طے کر لیا۔ شکر دراصل اس کا اصل مرکز انسان کا قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پر شکر گزاری مطلوب ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر گزاری اختیار کی تو ہم تمہارے لیے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی راہ اختیار کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شکر گزاری مطلوب ہے۔ جس انسان کو شکر گزار دل مل جائے گویا اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی پہلی منزل طے کر لی۔ پھر فرمایا کہ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، جس انسان کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو اور دل اللہ کے شکر کے ساتھ مشغول ہو، تو یہ سمجھیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے قدم ضرور چومے گی۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس کا بدن بلاؤں کو اور مصیبتوں کو جھیلنے والا ہو، وہ بدناً علی البلاء، ایسا بدن جو مصیبتوں کو، صابران بدن کو، ایسا بدن جو مصیبتوں کو جھیلنے والا ہو، مصیبتوں کو برداشت کرنے والا ہو، ایسا بدن کی جو بہت زیادہ راحت پسند ہو، مشکلات کا سامنا کرنے کی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو، یہ انسان نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ایسے انسان کی زندگی آخرت کے عنوان سے بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو اتنے مضبوط ہوں، اتنے مجاہد ہوں کہ جو بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ان کا بدن جھیلنے والا ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ رسول جس کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی، وہ نبی جس کے طفیل نبیوں کو نبوت ملی، وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے ہی ایک ٹوٹی سی چٹائی ہے، اس پہ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، ایک بوریا ہے اس پر میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں، ایسے معمولی سا تکیہ ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے ہے۔ یہ مجاہدانہ زندگی نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بطور مثال کے پیش کی ہے۔ ارشاد الہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ تو ایسا بدن جس کو مل جائے جو بلاؤں کو، مصیبتوں کو جھیلنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، عیش پسندی، تعیش پرستی یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہنا سیکھیں۔ بعض مرتبہ گھر میں کچھ ایسے مطالبے ہو جاتے ہیں جو شوہر کی سکت سے بالکل باہر ہوتے ہیں، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے کبھی کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں جو ان کی استعداد اور ان کی سکت سے باہر ہو۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رہنا سیکھیں تو دل شکر گزار ہو، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہو، بدن مجاہدوں کا عادی ہو جائے، بلاؤں کو، مصیبتوں کو جھیلنے والا بن جائے۔ اور چوتھی چیز جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ایسی بیوی مل جائے
جو شوہر کی عدم موجودگی میں، جب شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ ایسی خاتون جس کو مل جائے، حقیقت یہ ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ضرور مل کر رہے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ تو ایسی خاتون کا دستیاب ہونا کہ جو اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں، جب وہ گھر میں نہ ہو، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے، اپنی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرے، ظاہر ہے کہ ایسی عظیم خاتون یوں ہی دستیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ماں باپ کی وہ سعی پیہم اور جہد مسلسل ہونی ضروری ہے، جو بچیوں کی تربیت میں ان کا خاص اثر ہوتا ہے۔ جب گھروں میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ماں باپ کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا سیدھا اثر ان کے بچوں پر پڑتا ہے۔ ماں باپ کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا سیدھا اثر ان کی بچیوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ بچوں اور بچیوں کا سب سے پہلا مکتب، ان کا سب سے پہلا مدرسہ، ان کا سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں نے جیسی ان کو تربیت دی، پھر اس کے سیدھے اثرات ان کے بچوں پر پڑتے ہیں۔ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کی ذہنی تربیت کے لیے الفاظ بہت شائستہ استعمال کریں، گالی گلوچ سے مکمل پرہیز رکھیں، ان کے پردے کے لیے، ان کو باحیا بنانے کے لیے اپنے بزرگوں کے قصے ان کو سنائیں، اکابر اور اسلاف کی باتیں ان کو سمجھائیں۔ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت اپنے گھر میں ضرور مقرر کریں جہاں بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کے مزاج کو صحیح بنانے کے لیے، ان کی فکروں کو درست کرنے کے لیے کچھ دین کی باتیں ان کو سنائی جائیں اور دین کی باتیں ان کو سمجھائی جائیں۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ گھر کا ماحول بہت اچھا بنے گا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں باپ گالیاں بکتا ہے تو اس کے بچے بھی گالیاں سیکھ جاتے ہیں۔ جن گھروں میں ان کی مائیں غلیظ الفاظ استعمال کرتی ہیں تو ان کی بیٹیوں کی زبانوں پر بھی وہ غلیظ الفاظ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بالکل صحیح تربیت کریں۔ قرآن حکیم نے اس مضمون کو اس زاویے سے بھی سمجھایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم اپنے اس رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو۔ عام طور پہ انسان ان لوگوں کی بات کو ضرور مانتا ہے کہ جو ان کے جسمانی فوائد کے لیے کوئی نہ کوئی مشورہ دیتے ہیں۔ کوئی بیماری لاحق ہو گئی، ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس بیماری کا تقاضا ہے کہ اس دوائی کو اتنی پابندی کے ساتھ میں لینا ہے اور اسی کے ساتھ ان کھانوں سے، پینے کی ان چیزوں سے، ان معقولات اور ان مشروبات سے اپنے آپ کو بالکل بچا کر رکھنا ہے۔ جسمانی مریض اپنے معالج اور اپنے ڈاکٹر کی بات کو ہر حال میں تسلیم کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کے کھانے سے منع کیا ہے، اپنے حفظان صحت کے لیے، اپنے جسم کے تحفظ کے لیے، اپنے بدن کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے وہ مریض فوراً اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس عنوان سے وہ مریض متقی بن جاتا ہے، اس چیز کو بالکل استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو روحانی بیماریوں سے بچانے کے لیے بہت سی چیزوں کا ہمیں اور آپ کو پابند بنایا ہے کہ ان چیزوں کو تو استعمال کر سکتے ہو، تمہارے لیے ان کاموں کا کرنا ضروری ہے، اور ان چیزوں کے قریب بھی مت جانا، اس سے تمہاری روح بیمار ہو جائے گی، اور اس بیمار روح کا علاج یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں جو برے کام ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ان برے کاموں سے اگر ہم پرہیز رکھتے رہیں گے تو ہماری روح کو تسکین ملتی رہے گی، ہماری روح بیماریوں سے محفوظ رہے گی، اور اگر اس میں کوئی بیماری لاحق ہو چکی ہے تو اس تقوی کے نتیجے میں، اس خوف خدا اور خشیت الہی کے نتیجے میں اس بیمار روح کو سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی
ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ تم سب ایک باپ سے، ایک وجود سے تمہارا وجود قائم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحدہ سے دنیا میں تمام انسانوں کا وجود ہوا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے، اور معاشرتی زندگی کا مطلب ہے کہ لوگ مل جل کر رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں۔ اسلام تجرد کی زندگی کو، تفرد کی زندگی کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ کوئی شخص اپنی بستی سے نکل کر کسی پہاڑ کی کھوہ میں بیٹھ کر اکیلے اللہ اللہ کرتا رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل بچا کر رکھے، اس کی اس زندگی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس کی تنہائی کی زندگی کو ہمارا اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کی تجرد اور تفرد والی زندگی کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے۔ کوئی شخص اپنی آبادی سے اور اپنی بستی سے نکل کر بہت دور چلا جائے، کسی سمندر کے ساحل پر، کسی دریا کے کنارے بیٹھ کر، کسی جنگل میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اکیلے اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہے، کسی گناہ کے قریب نہ جائے، زندگی تو اس کی بڑی اچھی ہے، زندگی اس کی بڑی صاف ستھری ہے، گناہوں سے بہت دور ہے، لیکن اس کی یہ تفرد اور تجرد والی زندگی نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اسلام معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے مل جل کر رہو۔ معاشرت کا مطلب یہی ہے انسان مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس میں کچھ مرد ہوں، اس میں کچھ عورتیں ہوں، اس میں کچھ جوان ہوں، اس میں کچھ بوڑھے ہوں، اس میں کچھ بچے ہوں، اور ایک قدم آگے بڑھ کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ مسلم ہوں اور کچھ غیر مسلم بھی ہوں، کوئی دقت نہیں۔ معاشرتی زندگی کا اسلام علم بردار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزاریں گے تو پھر قوانین کی ضرورت پیش آئے گی، آداب اور حقوق کی ضرورت پیش آئے گی۔ اسلام نے حد بندی کر دی ہے، حقوق کے نفاذ کے لیے بتا دیا ہے بڑوں کے ذمے چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں۔ اس معاشرتی زندگی میں چھوٹوں کے بڑوں کے ذمے کیا حقوق ہیں۔ اسلام نے وعدے کر دیا اس آئینی اور ازدواجی اور خاندانی زندگی میں کس کے ذمے کیا حقوق ہیں۔ شوہر کے ذمے اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے ذمے اس کے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ یہ تمام حقوق اسلام نے اس لیے وعدے کر دیے کہ وہ معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے، اور معاشرتی زندگی میں جب تک ایک دوسرے کے حقوق نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، اس وقت تک اس معاشرت میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ معاشرتی زندگی، وہ عائلی خاندانی زندگی حسین نہیں بن سکتی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئینی زندگی میں میاں بیوی کے ذمے کیا حقوق بتائے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عورت کہ جس کا شمار صالحات میں ہو، سب سے نیک بیوی کسے قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات بیان کی ہیں۔ جس عورت کے اندر وہ 4 صفات پیدا ہوں، جس بیوی کے اندر وہ 4 صفات موجود ہوں، بس سمجھیے نبی علیہ السلام نے اس کو سب سے بہترین بیوی اور سب سے بہترین عورت ہونے کا ایک تمغہ دے دیا۔ 4 صفات بیان کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی صفت کہ جب اس کا شوہر اسے کوئی کام بتائے تو وہ بیوی اپنے شوہر نامدار کے اس کام کو پورا کر دے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ شوہر اگر کوئی کام بتاتا ہے اور بیوی اس کو پورا کر دیتی ہے، اس کام کو انجام دیتی ہے، اپنے شوہر کے حکم کو مان لیتی ہے، اس کام کو پورا کر دیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین بیوی ہے، یہ سب سے عمدہ بیوی ہے، کیونکہ یہ اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے۔ دوسری بات یہ بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ بیوی اپنی اداؤں سے، اپنی رفتار، اپنی گفتار سے، اپنے رہن سہن سے
اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ شوہر جب بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین بیوی ہے، یہ اس بیوی کی خوبی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو یہ اس کو خوش کر دے۔ جدید تحقیقات کے مطابق اگر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ بیوی اور شوہر ان دونوں کی نظریں آپس میں پیار کے عنوان سے مل جائیں تو بہت ساری نفرتیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ پیار بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھے، اور پھر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ بعض مرتبہ گھروں میں اس کی رعایت نہیں رکھی جاتی۔ شوہر باہر سے کام کر کے اپنے گھر میں آیا اور بیوی نے اپنے شوہر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ شوہر داخل ہوا ہے گھر میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر بیوی کی طرف متوجہ ہوا، اور بیوی نے اپنے شوہر کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ شوہر چاہتا ہے کہ اس نے گھر سے باہر کی زندگی میں جو مصائب، جو پریشانیاں جھیلی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کس کی کڑوی کسیلی باتیں وہ سن کے آیا ہے، کتنی محنت کے ساتھ کام کر کے گھر میں واپس ہوا ہے، اسے امید تھی کہ جب گھر میں جاؤں گا تو میری بیوی میرے اس غم کو ہلکا کر دے گی، اپنے میٹھے بول سے میری پریشانیوں کو دور کر دے گی۔ گھر میں گیا، سلام کیا، لیکن بیوی نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے نتیجے میں گھر بکھر جاتے ہیں، گھر خراب ہو جاتے ہیں، اولاد کی مسکراہٹ چھن جاتی ہے، اور بڑے بڑے حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کے تعارف میں دوسری بات یہ بتائی کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ بیوی اس کو خوش کر دے، اپنی اداؤں سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنی آنکھوں کو اس کی طرف متوجہ کر کے، اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کر کے اس کو خوش کر دے۔ جس بیوی کے اندر یہ صفت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بہترین بیوی قرار دیا ہے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اس کا شوہر کوئی قسم کھا لے، کسی بات پہ قسم کھا لے، تو یہ عورت اس کی قسم کو پورا کر دے، اس کو حانث نہ ہونے دے۔ یعنی اتنا مضبوط اعتماد شوہر کو اپنی بیوی پر ہو جائے کہ وہ قسم بھی اگر کھا لیتا ہے تو اس کی بیوی اس کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتی، اس کی قسم کو پورا کر دیتی ہے۔ یہ مضبوطی، یہ محبت اور یہ مودت اگر آپس میں موجود ہے، ایسے گھروں میں آپ دیکھیں گے بڑا سکون ملے گا، وہ گھر جنت نشان بن جائے گا کہ جن گھروں کے اندر بیویاں اس طرح زندگی گزارتی ہیں۔ چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جب اس کا شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ شوہر کو اپنی بیوی پر اس کے کردار کے نتیجے میں، اس کے اخلاق اور اس کے برتاؤ کے نتیجے میں اتنا اعتماد باقی رہنا ضروری ہے۔ شوہر گھر سے کہیں بھی دور چلا جائے، دور سے دور چلا جائے، اس کو اتنا اطمینان رہے کہ میری شریک حیات اپنے گھر میں رہتے ہوئے میرے مال کی بھی حفاظت کر رہی ہوگی اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کی بھی حفاظت کر رہی ہوگی۔ جب شوہر کو اتنا اطمینان مل جائے گا بیوی کے کردار اور اس کے عمل کے نتیجے میں، تو آپ یقین جانیے اس گھر میں بڑا سکون ہوگا۔ اس دیواجی زندگی، آئینی زندگی پرسکون گزرے گی۔ لیکن اگر ان 4 صفات میں سے کوئی بھی صفت کسی بیوی کے اندر نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر نہیں قرار دیا ہے۔ اگر کوئی اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی، کوئی بیوی ایسی ہے جو اپنے شوہر کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی، شوہر اس کو دیکھ رہا ہے لیکن بیوی اپنے کسی بھی زاویے سے اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، شوہر نے بڑے اطمینان کے ساتھ کوئی قسم کھا لی اور وہ اس کو حانث بنا رہی ہے، اس کی قسم کو توڑ رہی ہے، شوہر کہیں چلا گیا تو اس کے مال کو بڑی بے دردی کے ساتھ میں استعمال کر رہی ہے، یا اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر رہی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر نہیں قرار دیا۔ ایک بہتر بیوی بننے کے لیے، صالحات میں، نیک عورتوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے ہر بیوی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر ان 4 صفات کو ضرور پیدا کرے۔ جس کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سب سے بہتر عورت ہونے کا اس کو تمغہ دیا ہے۔ لیکن اسلام
یہ یک طرفہ گفتگو نہیں کرتا. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دونوں فریقوں کو، دونوں جانبوں کو برابر سمجھاتا ہے. جہاں اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ہدایت دی ہے کہ تمہیں اپنے شوہروں کا اتنا خیال رکھنا ضروری ہے، وہیں شوہروں کو بھی اسلام نے پابند بنایا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا مکمل خیال رکھیں. حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے اکابر و اسلاف نے ان تمام حقوق کو سمیٹ کر 3 لفظوں میں بیان کر دیا ہے. اگر وہ 3 لفظ شوہر یاد رکھیں تو پھر وہ آئلی زندگی، وہ گھریلو زندگی، خاندانی زندگی پرسکون گزرے گی. ایسی پرسکون کہ اس کی مثال کسی بھی زاویے سے کہیں اور ملنی مشکل ہو جائے گی. بیوی کا شوہر کے ذمے جو حق ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جو بہت سارے حقوق ہیں، ان کو 3 لفظوں میں ہمارے اکابر نے جمع کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے، یعنی بیوی کا حق شوہر کے ذمے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف خصوصی طور پر اس کے تحفظ کو فراہم کرے. یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمے کہ اپنی بیوی کو وہ تحفظ فراہم کرے. تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ اس کی بیوی کو یقین ہو جائے کہ میرا مستقبل، میرا فیوچر میرے شوہر نامدار کے ساتھ ہی وابستہ ہے. اپنے آپ کو اپنے شوہر کے گھر میں وہ اتنا محفوظ سمجھے کہ اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا اس کا اپنا ایک مزاج بن جائے. بعض لوگ اپنی بیویوں کو طلاق کی دھمکی دیتے رہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ طلاق دینے سے زیادہ خطرناک ہے. ایک شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق تو نہیں دیتا بلکہ طلاق کی دھمکی دیتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ طلاق سے زیادہ خطرناک ہے. وجہ یہ ہے کہ جب بیوی کو اپنے شوہر کی طرف سے تحفظ نہیں ملے گا اور بار بار یہ لفظ سنیں گی کہ یہ تو مجھے کبھی بھی زندگی کے کس موڑ پر، کسی بھی موڑ پر مجھے چھوڑ سکتا ہے، طلاق دے دے گا، تو کیوں نہ اسی کے یہاں رہتے ہوئے کسی دوسرے گھر کو دیکھا جائے. چنانچہ ان دھمکیوں کے نتیجے میں وہ بیوی جسم کے اعتبار سے اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے، لیکن فکر و نظر کے اعتبار سے وہ کہیں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتی ہے. بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اس کا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ میرا شوہر نہ جانے مجھے کب طلاق دے دے. یہ دھمکیاں دیتا ہی رہتا ہے، قبل اس کے کہ مجھے یہ طلاق دے، قبل اس کے کہ میں اس گھر سے نکالی جاؤں، اس سے پہلے ہی میں اپنا دوسرا گھر تیار کر لوں. وہ دوسروں سے بات چیت شروع کر دیتی ہے کہ میری زندگی یہاں مستقبل مجھے تاریک نظر آ رہا ہے، اگر یہ مجھ کو طلاق دیتا ہے تو میں تمہارے یہاں آ کر کے رہوں گی، تم مجھ سے رشتہ کرنے کی تیاری کرو. علماء نے لکھا ہے کہ طلاق کی دھمکی کبھی مت دینا، اس سے اس تحفظ کا خاتمہ ہو جائے گا جو بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمے. شوہر کے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرے، اس کے ساتھ میں اس طرح پیش آئے کہ بیوی کو یقین ہو جائے کہ میرا پورا مستقبل، میرا پورا فیوچر اپنے اسی شوہر کے ساتھ میں گزرے گا انشاءاللہ. اگر یہ تحفظ کہیں کمزور ہوا تو خاندان بکھر جائے گا، ازدواجی زندگی کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، مسکراتے بچوں کی مسکراہٹیں چھن جائیں گی اور پوری تباہی بربادی آ جائے گی. بیوی کا دوسرا حق شوہر کے ذمے ہے توجہ، وہ تحفظ، اور دوسری چیز ہے توجہ، یعنی شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی طرف خصوصی توجہ رکھے. اس توجہ کا فقدان جانبین سے اگر ہو گیا، کسی بھی ایک جانب سے توجہ کا فقدان ہو گیا، گھر بکھر جائے گا. میں نے ابھی عرض کیا حدیث کے حوالے سے کہ جب شوہر بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے، وہ بیوی بہت اچھی ہے، اور شوہر کے ذمے یہ ہے وہ اپنی بیوی کی طرف خصوصی توجہ رکھے. کہیں بھی ہو، آج کل تو ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ ہیں، اپنے فون سے بات کر لی، موقع ملا، گھر سے دور ہیں، کافی وقت گزر چکا ہے، رابطہ قائم کر لیا، ان کی مزاج پرسی کر لی، گھر میں پہنچے، میٹھے بول بولے، اپنی پوری توجہ ان کو دی. بعض شوہر گھروں میں آتے ہیں، بس کونے میں بیٹھ گئے، موبائل میں مصروف ہو گئے، بیوی کھانا لا رہی ہے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں،
بیوی پانی پیش کر رہی ہے، ایسے ہی دور سے ہاتھ سے اس گلاس کو پکڑ لیا، ادھر کوئی توجہ نہیں دی، موبائل میں مصروف ہیں۔ بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمے کہ وہ پوری توجہ دے، موبائل میں اپنے آپ کو اتنا مصروف نہیں کرنا چاہیے کہ بیوی کے حقوق ضائع ہو جائیں۔ گھر سے باہر بہت وقت گزرا، اب گھر میں آئے ہیں تو موبائل یا دیگر مصروفیات میں لگے رہنے کے بجائے پوری توجہ بیوی کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ بیوی کا حق ہے، جو شوہر اس کو ضائع کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف جا رہے ہیں۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے اور وہ ہے حوصلہ افزائی۔ عام طور پہ شوہر اپنی بیوی کے اس حق کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کسی ہوٹل میں گئے، کھانا کھایا تو خوب تعریف کرتے ہیں کہ صاحب ہوٹل میں وہ جو ڈش آئی تھی بریانی کی، اس کا تو جواب نہیں، وہ جو قورمہ تھا وہ تو بہت ہی بے مثال تھا، وہ جو کھیر کھائی تھی وہ بھی بڑی لاجواب تھی۔ ہوٹل کے پکے ہوئے کھانوں کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں پیسے بھی دے کے آئے، آدھے گھنٹے تک انتظار بھی کیا اور گھر میں پہنچے ہیں کوئی انتظار نہیں، گھر میں پہنچے دسترخوان لگ گیا۔ اس سے کہیں عمدہ ڈش بیوی نے تیار کی ہے، اس سے کہیں عمدہ بریانی بیوی نے بنائی ہے، اس سے کہیں زیادہ لذیذ بڑا عمدہ قسم کا قورمہ بیوی نے تیار کیا ہے، اور کھیر کا تو پھر کہنا ہی کیا، سارا کھانا کھا گئے، ڈشیں صاف کر گئے، پھوٹی زبان سے ایک مرتبہ جزاک اللہ بھی نہیں کہا۔ یہ حوصلہ افزائی بیوی کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو بیوی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ شوہر کے لیے لازم اور ضروری ہے اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرے۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کے ہانگ کانگ میں کون سا ہوٹل زیادہ اچھا کھانا بناتا ہے، آپ جائیں کھانا کھائیں گھر میں اور یہ کہیں کہ یہ آپ کا کھانا وہ تو جو ہوٹل کا کھانا ہے، اس کھانے کی کوئی اہمیت نہیں، آپ نے اس مشہور ہوٹل کے کھانے سے بھی کہیں زیادہ لذیذ یہ کھانا بنایا ہے، سلاد کا تو جواب ہی نہیں ہے، اور یہ جو بریانی آپ نے بنائی ہے اس سے تو میں بہت زیادہ خوش ہوا، کہیں اپنی خواہش سے زیادہ میں نے کھا لیا۔ اس طرح کی حوصلہ افزائی جب کرتے رہیں گے تو آپ یقین مانیے اس ازدواجی زندگی میں حسن ہی حسن پیدا ہوتا رہے گا۔ اور اگر حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ تنقید کا اس کو نشانہ بنایا، آج نمک بہت زیادہ ہے، آج مرچیں بہت زیادہ ہو گئیں، بے مقصد تنقیدیں کرتے رہے، حوصلہ افزائی نہیں کی، یہ عورت کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ اور کب تک اس حق کو ضائع کرتے رہیں گے؟ ہو سکتا ہے ان حقوق کے ضائع کرنے کی پاداش میں بھیانک نتیجہ اختلاف کی شکل میں ظاہر ہو جائے، پھر وہ گھر اجڑ جاتے ہیں اور گھروں میں بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہدایت دی ہے، مردوں کو ہدایت دی ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور بیویوں کو ہدایت دی ہے وہ اپنے شوہروں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بچوں کی تربیت بھی صحیح ہو اور بچوں کی شادی کے لیے کیسے شوہر کا اور کیسی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بغداد میں ایک نوجوان، بہتی ہوئی نہر، اس کے کنارے بھوکا بیٹھا ہے ایک شخص، کھانے کے لیے کوئی چیز اس کو دستیاب نہیں ہو رہی، نہر سے بہتا ہوا ایک سیب اس کے سامنے آیا، اس نوجوان نے اس سیب کو اٹھا لیا، شدت کی بھوک تھی، اس نوجوان نے اس سیب کو کھا لیا۔ بھوک کی شدت کے نتیجے میں سیب تو کھانے کو کھا لیا، سیب کھانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہ جانے یہ سیب کس کا ہوگا، اس کا کون مالک ہوگا، میں نے بغیر اس کی اجازت کے اس سیب کو کھا لیا، میرے پیٹ میں حرام رزق چلا گیا، چلو جدھر سے بہتا ہوا آیا ہے ادھر ہی چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی کنارہ ضرور ملے گا۔ وہ نوجوان اپنے اس گناہ کی معافی کے لیے، اپنے اس جرم کو معاف کرانے کے لیے مخالف سمت میں چل پڑا، جدھر سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا اسی کی طرف وہ چلا، چلتے 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 اس کو سیب کا ایک باغ دکھائی دیا، اس کے ضمیر نے اسے آواز دی، ہو نہ ہو یہ سیب جو میں نے کھایا وہ اسی باغ کا ہوگا۔ باغ میں اندر داخل ہوا تو مالک سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ آپ کے باغ کا کوئی سیب گرا، اس نہر میں گرا، پانی اس کو بہاتا ہوا آگے لے گیا، میں فلاں مقام پر بیٹھا تھا، شدید غضب کی بھوک لگی تھی، میں نے سیب اٹھا کے کھا لیا، بعد میں مجھے میرے ضمیر نے ملامت کی، کون اس کا مالک؟
کہاں کا یہ سیب تو نے پوچھے بغیر، مالک سے اجازت لیے بغیر اس سیب کو کھا لیا، یہ حرام رزق اندر گیا ہے، میرا اللہ اس گوشت کو آگ میں ضرور جلائے گا جو حرام مال سے پیدا ہو۔ میں نے چاہا کہ میں اپنے اس جرم کی تلافی کر لوں، اپنے گناہ کو معاف کرا لوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دیں۔ مالک نے کہا ضرور معاف کروں گا، لیکن اس کی شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میرے اس باغ میں 10 سال تک تجھ کو باغبانی کرنی ہوگی، اگر یہ شرط منظور ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ جب انسان اپنے جرم کو محسوس کر لیتا ہے، جب انسان کو اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف ہو جاتا ہے اور اس کو اس گناہ کی ہولناکی کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک جرم کیا ہے، میں نے ایک پاپ کیا ہے اور اس پاپ کے نتیجے میں مجھ کو اللہ کے ہاں کتنی بڑی سزا ملے گی، میری ماں اور بہنوں، جب تک اس جرم کو وہ معاف نہیں کرا لیتا تب تک اس کو قرار نہیں آتا، اس کو چین نہیں آتا۔ اس نوجوان کی ہمت کو سلام، اس نے کہا کہ میں آپ کے اس باغ کی باغبانی 10 سال تک کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرے اس گناہ کو، اس جرم کو آپ معاف کر دیں۔ 10 سال جب گزرے تو اس نے، مالک نے کہا کہ ابھی تمہارے اس گناہ کو، اس جرم کو معافی نہیں، ابھی تمہیں 2 سال اور میرے اس باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، اگر 2 سال اور وقت لگاؤ تب میں اس کو معاف کروں گا، تب میں تمہارے لیے اس سیب کو حلال کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ باغ کا مالک کہیں اور اس کی نظر تھی، باغ کے مالک کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ نوجوان کتنا صالح ہے، ایک سیب کو کھایا، اس سیب کے نتیجے میں، کھانے کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو اتنا بڑا مجرم سمجھا، 10 سال تک باغبانی کے لیے تیار ہوا، پھر 2 سال باغبانی کے لیے تیار ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ والا ہے، بڑا نیک اور صالح ہے، اسے انتظار تھا کہ جب بچہ بھی کچھ بڑا ہو جائے اور اس باغ کے مالک کی جو بیٹی ہے وہ بھی اس عمر کو پہنچ جائے، وہ شادی کے قابل ہو جائے۔ جب 2 سال اس نے اور گزار دیے تو اس نے کہا کہ اب معاف کر دیجئے، تو باغ کے مالک نے کہا معاف ضرور کروں گا، میری ایک شرط ہے وہ بھی تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ اس جوان نے کہا کہ بتائیے، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بس میرا گناہ معاف ہو جائے۔ وہ سیب جو میں نے کھایا ہے اس سے میرے بدن کا جو حصہ بنا ہے، قبل اس کے اس کو جہنم میں جلایا جائے، اسی دنیا میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ باغ کے مالک نے کہا کہ شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے، وہ بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے اور ہاتھوں سے لنجی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کرنا ہوگا۔ اگر تم نے میری بیٹی سے نکاح کر لیا تب میں اس جرم کو معاف کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور ہے، بس گناہ معاف ہونا چاہیے، میرا جرم نامہ اعمال سے ختم ہو جانا چاہیے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ جب اس کو اپنی بیوی سے ملاقات کا موقع ملا تو اس نے دیکھا وہ بے پناہ حسین ہے، آنکھیں اس کی نرگسی ہیں، کان صحیح ہیں، زبان سے وہ بول رہی ہے، ہاتھ اس کے بالکل صحیح ہیں، پیر اس کے بالکل سلامت ہیں۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے سسر سے پوچھا کہ آپ نے تو اپنی بیٹی کا ایسا کچھ تعارف کرایا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنجی اور پیروں سے لنگڑی۔ الحمدللہ بیٹی تو آپ کی بڑی سلامت با کرامت ہے، ایک ایک عضو بڑا صحیح سالم ہے، آپ نے اپنی بیٹی کا ایسا تعارف کیوں کرایا؟ باغ کے مالک نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اندھا اس لیے بتایا تھا کہ اس نے کبھی نامحرم شخص پر نگاہ نہیں ڈالی۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے ایک سوال کیا تھا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ اس کا جواب نہ دے سکے، متعدد جوابات دیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ جواب قابل قبول نہ ہوا۔ حضرت علی اٹھے اور جلدی سے اپنے گھر گئے، حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہ سوال آیا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ ہم لوگ جواب دے رہے ہیں لیکن وہ جواب
بارگاہ رسالت مآب علی صاحبہ صلاۃ والسلام میں منظور نہیں ہو رہا ہے. آپ بتائیے کہ سب سے بہترین عورت کون ہو سکتی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے پلس کسی نامحرم کو اپنے اوپر نگاہ ڈالنے کا موقع نہ دے. حضرت علی سیدہ فاطمہ سے جواب سن کر بارگاہ رسالت مآب علی صاحبہ صلاۃ والسلام میں آئے اور یہ جواب پیش کیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ نے دیا ہوگا، وہ میری جگر گوشہ ہے. تو یہ بہترین عورت ہونے کی نشانی ہے کہ وہ عورت کسی نامحرم پر نگاہ نہ جمائے اور کسی نامحرم کو اپنے اوپر نگاہ ڈالنے کا موقع نہ دے. تو وہ باغ کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو نابینا اندھی اس لیے بتایا تھا کہ اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. میں نے اپنی بیٹی کو بہرا اس لیے قرار دیا کبھی اس نے نامحرم کی آواز نہیں سنی. میں نے اپنی بیٹی کو گونگا اس لیے بتایا، گونگی اس لیے قرار دیا کہ وہ اپنی زبان سے کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کرتی. کسی نامحرم کو غلط کام کو حرام کام کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں کو استعمال نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کو لنجی قرار دیا. اور میری بیٹی کسی گناہ کے لیے چل کر نہیں گئی، اس لیے میں نے اس کو لنگڑی قرار دیا. آپ دیکھیں کہ اس نوجوان کے دل میں ایک سیب جو اس کی نگاہ میں حرام غذا بن کے اس کے پیٹ میں گیا تھا، اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے اس نے کتنے مجاہدے کیے، 12 سال تک باغبانی کی. پھر اس کو نہیں معلوم تھا کہ ایسی خوبصورت بیوی ملے گی. باغ کے مالک نے تو اپنی بیٹی کا بڑا عجیب تعارف کرایا تھا. اس نکاح کے نتیجے میں جو بیٹا پیدا ہوا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ماں باپ کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے اس میں. ہمارے گھروں میں اگر بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے اور ان کی خصوصی نگرانی ہو جائے تو پھر نیک اور صالح بچے پیدا ہوں گے، گھروں میں سکون ہوگا، ماحول بہت نیک اور صالح بن جائے گا. آج دنیا داری نے ہمارے ذہنوں کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی تہذیب کو اور اسلامی تمدن کو برپا کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں سکون کیسے حاصل ہو؟ جب ہمارے گھروں میں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اصل مقام پر نہیں پہنچ پاتے. یہ پریشانی کیوں آئی؟ یہ حالات کیوں آئے؟ یہ دکھ کیوں آیا؟ یہ مصیبتوں نے ہمیں چاروں طرف سے کیوں گھیر لیا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ ہے اللہ کی نافرمانی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے بغاوت. ہم اس کا علاج کریں، ہمارے گھر میں اپنے آپ سکون آئے گا. ایک حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں سکون پیدا کرنے کے لیے کتنا اچھا نسخہ عطا کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے کسی ضرورت سے باہر جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، تجارت کے لیے جانا ہے، دکان پہ بیٹھنے کے لیے جانا ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے اگر وہ شخص گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، گھر میں 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کے بعد گھر سے نکلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ اس کی خارجی زندگی میں جو بھی حوادث، مصیبتیں، پریشانیاں پیش آنے والی ہوں گی، 2 رکعت نماز کی برکت سے گھر سے باہر والی زندگی کی پریشانیوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا. اس کے بعد جو شخص اپنے گھر میں آئے، واپس گھر میں داخل ہونے کے بعد جو شخص اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ان 2 رکعت نماز کی برکت سے اس کے اندرونی گھریلو حالات درست کر دے گا. اس کے گھر کی جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ یقیناً اس کی برکت سے دور ہوں گی اور اس کی برکت سے ختم ہوں گی. تو گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں. مائیں بہنیں اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، بچوں کو بٹھلا کر کچھ ان کو دین کی باتیں روزانہ سنایا کریں، بغیر ناغے کہ ان کو جب دین کی باتیں سنائی جائیں گی بزرگوں کے واقعات، جیسے کہ میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اگر بچوں کے سامنے روزانہ کوئی مخصوص وقت، خاص وقت مقرر کر کے اس میں اس طرح کی باتیں سنائی جائیں، بچوں کو سمجھائی جائیں، تو بچے اپنے بچپن میں جس سادے ذہن کے ہوتے ہیں اس سادے ذہن پر جب ایسے واقعات منعکس ہو جائیں گے تو ان کی مستقبل کی زندگی اسلامی سانچے میں ضرور ڈھلے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ضرور پیدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ازدواجی زندگی ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے،
آئلی زندگی جو ہمیں اور آپ کو اس نے دی ہے، خاندانی زندگی ہمیں اور آپ کو دی ہے، معاشرتی زندگی ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس میں حقوق متعین کیے ہیں۔ شوہروں کے ذمے بیویوں کے کیا حقوق ہیں اور بیویوں کے ذمے شوہروں کے کیا حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے ذمے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اور ماں باپ کے ذمے اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ یہ وہ سارے حقوق ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے۔ اس بات کو ضرور نوٹ کیجیے آپ اپنے ذہنوں میں کہ یہ کوئی ایسی ہی عام بات نہیں ہے، وعظ و نصیحت کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ ان حقوق کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو حقوق کا ضیاع ہوگا، حقوق تلفی ہوگی اور وہ حرام کے نتیجے میں انسان پہنچ جائے گا، کسی کے حق کو ضائع کرنے کے نتیجے میں حرام کام کا ارتکاب ہوگا۔ تو ان حقوق کا سیکھنا فرض عین ہے۔ شوہر اپنے ان تمام حقوق کو سیکھے جو اس کی بیوی کی جانب سے اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اور عورتیں ان حقوق کو ضرور سیکھیں جو ان کے شوہروں کے حوالوں سے ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ تو یہ چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں علامہ کے اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ نے کہا ہے کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ بڑی عجیب بات کہی ہے۔ ہمارے مسلم گھرانے کیسے ہونے چاہیے تھے؟ ایسا مسلم گھرانہ کہ وہاں سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، انسانیت کا اچھا کردار گھروں سے نمودار ہونا چاہیے۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، کمی کسی چیز کی نہیں۔ گھر عالیشان، گھر کی تمام ضروریات کی تکمیل، عمدہ قسم کے کپڑے، گھر میں جتنی ضروریات کی چیزیں ہونی چاہیے الحمدللہ تمام ضروریات کی چیزیں فراہم ہیں، کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ علامہ نے اس کو چوتھے مصرے میں بیان کیا ہے۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ اصل چیز ہے وفاداری، وفاداری کا خاتمہ ہو گیا۔ شوہر بیوی کے تعلق سے وفادار نہ رہا، بیویاں اپنے شوہروں کے تئیں وفادار نہ رہیں، باپ اپنے بیٹوں کے تئیں وفادار نہ رہا، بیٹے اپنے باپ کے تئیں وفادار نہ رہے، بھائی بھائی کے حوالے سے وفادار نہ رہا، معاشرہ بکھر گیا، خاندان متزلزل ہو گیا، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں گھر میں جس اولاد کی پرورش ہو رہی تھی اس کے ذہن خراب ہو گئے، ان کی فکریں خراب ہو گئیں، ان کے نظریات خراب ہو گئے، فساد زدہ ہو گئے۔ جس معاشرے کو اسلام نے طلب کیا تھا، اسلام کا مطلوب انسان، اسلام کا مطلوب معاشرہ ایسا ختم ہوا کہ اسلام کا مطلوب انسان بھی نہیں مل رہا اور اسلام کا مطلوب معاشرہ بھی نہیں مل رہا۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق جان کر سمجھ کر ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔